بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ المحادثات العربیہ کے ہم 6 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہم اس کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے، حجرۃ العقل، کھانے کا کمرہ۔ اب یہ جو آپ کے سامنے عبارت ہے، اس میں حجرۃ العقل آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ عبارت ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ درست نہیں ہے، حجرۃ العقل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ابتدا میں ہے، شروع میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو مبتدا بنائیں، بعد میں خبر نکالیں تو بھی پھر بھی یہ مرفوع بنے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اسی کو دیکھیں نا، حجرۃ العقل کو، تو اس کی جو ترکیب مختلف انداز میں کی جاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کو آپ جو عامل وغیرہ نکال کے اس کو اس طرح کر لیں، لیکن جس طرح ہوتا ہے نا، ہم یہ جو بہت عام غلطی ہے، آیت الکرسی لوگ بولتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی، ٹھیک ہے، درست لفظ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ تو اب بہرحال حجرۃ العقل، کھانے کا کمرہ، یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب اس کے لیے جو ہمارے ہاں بہت ہی اچھے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، تو وہ ہے ڈائننگ روم، ٹھیک ہے۔ کھانے والا کمرہ ڈائننگ روم، روم کمرے کو بولتے ہیں انگلش میں۔ تو اب اس کمرے کے اندر جو کرسی ہو، کھانے والے کمرے کے اندر، ڈائننگ روم کے اندر جو کرسی ہو، اس کو بولتے ہیں ڈائننگ چیئر۔ چیئر کرسی کو بولتے ہیں، لیکن اس کی نسبت سے اس کا بھی ترجمہ تھوڑا سا لفظ چینج ہو جائے گا۔ اور اگر میز ٹیبل وغیرہ پڑا ہو تو اس کو بول دیں گے ڈائننگ ٹیبل، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑے سے جدید الفاظ سے میں نے عرض کر دیے۔ تو آئیے اس کے اندر کچھ آداب ہمیں سکھائے جائیں گے، کچھ نئے الفاظ سکھائے جائیں گے۔ کہتے ہیں انا ادخل، میں داخل ہوتا ہوں، حجرۃ العقل، کھانے والے کمرے میں۔ کتنی مرتبہ؟ کہتا ہے 3 مرات فی الیوم، ایک دن میں 3 مرتبہ میں داخل ہوتا ہوں۔ کب کب وہ آگے وضاحت کر رہا ہے۔ مرتن فی الصباح، کہتا ہے ایک دفعہ صبح کے وقت، یعنی جب ناشتہ کرتا ہے۔ واخری فی الظہر، اور دوسری مرتبہ کہتا ہے کہ جب ظہر کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کا وقت، اس وقت۔ والثالثۃ فی المساء، کہتا ہے تیسری مرتبہ میں شام کو داخل ہوتا ہوں، یعنی 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ تو تینوں کو انہوں نے یہاں پر اوقات بیان کر دیے۔ آگے بیٹھنے کے والے سے گفتگو ہوگی کہ ہمارے گھر میں بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ کہتا ہے وَأَجْلِسُ فِيهَا، میں بیٹھتا ہوں، فِيهَا، اس کمرے میں۔ اب حجرۃ العقل جو حجرہ لفظ تھا تو یہ مؤنث تھا، تو اس کی طرف جو ضمیر لوٹے گی تو یہ بھی مؤنث کی ہوگی، ٹھیک ہے، فِيهَا، اسی لیے یہ ضمیر مؤنث کی ہے۔ کہتا ہے میں اس کمرے میں بیٹھتا ہوں، علی المائدۃ، دسترخوان پر۔ تو اب یہ سورہ مائدہ بھی ہے نا، آپ نے چلو دیکھا ہوگا، تو اس کو بھی اسی وجہ سے مائدہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر دسترخوان جو نازل ہوا تھا نا، من و سلوہ والا جو پورا واقعہ، تو وہ مائدہ اسی کو مطلب مراد لیا جاتا ہے کہ دسترخوان نازل ہوا تھا۔ وَأَرَا، اور میں دیکھتا ہوں، من حولی، اپنے ارد گرد، یعنی میں اپنے ارد گرد کیا دیکھتا ہوں؟ امی، اپنی والدہ صاحبہ کو، اور کس کو؟ وَأَبِي، اور اپنے والد گرامی کو، وَإِخْوَتِي، اور اپنے بھائیوں کو، قَدِ اسْتَفُّوا، تحقیق انہوں نے صف، یعنی گول قطارہ جس کے بولتے ہیں گول قطار بنانا، تحقیق وہ میرے ارد گرد گول صف کی صورت میں ہوتے ہیں، حول المائدۃ، جو دسترخوان ہے اس کے ارد گرد۔ آگے کہتے ہیں وَعَلَى هَذِهِ الْمَائِدَةِ، کہتا ہے اس دسترخوان پر، اَرَا، میں دیکھتا ہوں، مفرشن، دسترخوان، بچھونا۔ اب یہ جو مطلب اس کا دسترخوان، هَذِهِ الْمَائِدَةِ دسترخوان ہے، تو یہ اس کو ٹیبل آپ مراد لے لیں، ٹیبل۔ اب ٹیبل کے اوپر جو شیٹ وغیرہ ہے، یہ اس کی گویا کہ بات شروع ہو رہی ہے کہ میں دیکھتا ہوں، الفرش کہتے ہیں بچھونے کو، دسترخوان کو، ٹھیک ہے، مفرش اسی سے اس میں آلہ ہے۔ تو نظیفاً، صاف ستھرا، پاکیزہ، یعنی اس کے اندر کوئی ناپاکی وغیرہ نہیں ہے، گندہ نہیں ہے، صاف ہے۔ تو اس کو میں بچھا ہوا جب دیکھتا ہوں، کہتا ہے یغطیہا، یعنی وہ جو دسترخوان ہے اس نے ڈھانپا ہوا ہے، یغطیہا، ہا ضمیر پھر اس کی طرف لوٹے گی، المائدہ کی طرف، تو یہ بھی مؤنث تھا، اس لیے ضمیر اس کی طرف بھی مؤنث کی لوٹ رہی ہے۔ تو کیا ہوا، یہ جو دسترخوان ہے، کہتا ہے اس نے اس ٹیبل کو، اس جو دسترخوان کو چھپایا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے۔ وَأَرَى الْأَطْبَاقَ، اب یہ اور اس نے کیا کیا چیزیں دیکھی وہاں پر اپنے گھر میں، کیا کیا اس نے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو یہاں پر ان برتنوں کے والے سے آگے بات شروع ہو رہی ہے۔ وَأَرَى الْأَطْبَاقَ، اور میں دیکھتا ہوں، اطباق یہ تشتری، تو شین تا را یا، تشتری تھالی،
ٹھیک ہے، مختلف اس کو الفاظ دیے جاتے ہیں مختلف زبانوں کے اندر۔ والملائکہ، ٹھیک ہے، ملعقۃ اس کی واحد ہے، تو یہ بولتے ہیں چمچ کو، سپون، ٹھیک ہے، ٹی سپون جس طرح مشہور ہے۔ تو ملائک چمچ جو چاول وغیرہ کھانے کے لیے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چمچ۔ والشوکات اور کانٹے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کانٹوں والے بھی چمچ ہوتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر فروٹ کھانا ہے نا، یہ تربوز ہو گیا تو یوں ہوتے ہیں چمچ جو کانٹے والے کی صورت میں ہوتے ہیں، تو اس کو یوں ڈالتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ وغیرہ نہیں لگانا پڑتا، تو یہ ایک جدید انداز ہے۔ آگے کہتے ہیں والفوطہ، اور فوت کہتے ہیں تولیے کو، ٹھیک ہے، تولیہ اور مختلف طرح کے اس کو آپ کو لغت کے اندر معنی ملیں گے۔ تو جو یہاں پر استعمال ہو رہا ہے نا تولیہ، تو اس کی انہوں نے آگے وضاحت بھی کی ہے، تعریف بھی کی ہے کہ یہ کون سا تولیہ مراد ہے۔ کہتے ہیں قد وزعت، تحقیق کہتے ہیں اس کو تقسیم کیا گیا، یعنی رکھا گیا ہے، امام کل فرد من الجالسین، یعنی جتنے بھی ہمارے اہل و عیال جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو جالسین وہی مراد ہیں بیٹھنے والے۔ کہتے ہیں جتنے وہ بیٹھنے والے ہیں جو افراد ہیں، ان میں سے ہر ایک کے سامنے، امامہ سامنے، آگے وہ تقسیم ہے، یعنی اس کے کپڑوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو الفوت ہے نا تولیہ، تو یہ وہی تولیہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کھانا کھاتے وقت جو اپنے کپڑوں کو مطلب داغ دھبے سے بچانے کے لیے بعض کا لقمے وغیرہ گر جاتے ہیں یا غلطی وغیرہ ہو جاتی ہے، بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ کپڑوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، حفاظت کے لیے یہ آگے تولیے کے ٹائپ ایک جو عام کپڑا رکھ دیا جاتا ہے، اسی استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر وہی مراد ہے الفوطہ۔ امید کرتا ہوں یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے کہتے ہیں وہ بحجرۃ الطعام، کہتے ہیں جو حجرۃ الطعام یعنی وہی ڈائننگ روم، یہ جو کمرہ ہے، کہتے ہیں اس کے اندر میں نے اور کیا دیکھا، کہتے ہیں اور سورن، تو اس کے جو کمرے ہیں اس کے اندر میں نے کیا دیکھا، میں دیکھتا ہوں سورن تصاویر، ٹھیک ہے، الصورۃ واحد اور الصور یہ اس کی جمع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مختلف تصاویر دیکھتا ہوں، لانواع الفواکہ، یعنی مختلف پھلوں کی تصاویر ہیں، یعنی انسانوں وغیرہ کی جو ناجائز تصویریں ہیں وہ مراد نہیں ہیں، یہاں پر فروٹ وغیرہ کی، پودے وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ اچھا اور کیا اس نے دیکھا، کہتے ہیں واسوانن، اور الماری دیکھی، کپ بورڈ، ٹھیک ہے، کپ بورڈ اس کو بولتے ہیں انگلش میں، اور میں نے الماری دیکھی۔ کون سی الماری، کہتے ہیں وہ کس مقصد کے لیے، کہتے ہیں لحفظ ادوات الاکل، کھانے کے جو برتن وغیرہ ہیں ان کی حفاظت کے لیے جو الماری ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہے اسی کمرے میں، تو وہ بھی کہتا ہے میں نے دیکھی، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی۔ آگے ہے اس کی مشق اسئلۃ، یہاں پر 2 سوال ہوں گے، تو آئیے ان کو بھی کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے عجیب اما یاتی، آنے والے سوالوں کے جواب دو۔ اس سوال کے تحت انہوں نے کچھ جز دیے ہیں۔ نمبر 1 ہے اینا، کہاں، تتناول الطعام، تم کھانا کہاں کھاتے ہو، تو کہاں کھاتے ہو یہ سارا سبق ہم نے ابھی پڑھا ہے، تو کیا لکھیں گے، سارا سوال آدھا وہی آپ نے لکھ دینا، اتناول، صیغہ بس چینج ہونا ہے، ادھر تھا تتناول خطاب کا، یہاں کیا کر دینا، اتناول، میں کھاتا ہوں، طعام فی الحجرۃ الاکل، ٹھیک ہے۔ آگے ہے علی ای شیء تجلس فی حجرۃ الطعام، کہتا ہے ڈائننگ روم میں تو کس چیز پر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پڑھا کہ وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، تو یہ یہاں پر لکھ دیں اجلس علی المائدہ۔ آگے جو سوال ہے تو علی ای شیء یوضع الاکل، کھانا کس پر رکھا جاتا ہے، تو کس پر رکھا جاتا ہے یہ آپ نے پڑھا ہے، تو یہاں پر وہی جواب لکھ دیں وضع الاکل علی المائدہ، کہ کھانے کو رکھا گیا تھا دسترخوان پر، ٹھیک ہے، یوضع بھی رکھ سکتے ہیں آپ، صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، وضع بھی کر سکتے ہیں۔ آگے ہے بما، کس کے ذریعے، تتناول الطعام، تم کھانا کھاتے ہو، ٹھیک ہے، بما، یہ میم الف ما تھا، ٹھیک ہے، ما سوالیہ استفہامیہ جسے بولتے ہیں، تو چونکہ حرف استفہام کے ساتھ جب با آ جائے نا، حرف جارہ، تو اس کا جو میم ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر حذف ہوا۔ تو کہتا ہے کس کے ذریعے تو کھانا کھاتا ہے، تو لکھ دیں اپنے ہاتھ کے ذریعے کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اتناول الطعام بالیدی، ٹھیک ہے۔ آگے سوال ہے ملذی تدعہ، ملذی تدعہ علی ملابسی کی، ملابسی کی آئے گا مؤنث کے لیے اور کا آئے گا مذکر کے لیے، مطلب یہ چینج کر سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ فی اثناء اکلی، یعنی کھانا جب کھا رہے ہوتے ہیں تو اپنے کپڑوں پر کیا رکھتے ہیں، تو یہ جو آخر میں بھی بات ہوئی نا وہ کپڑوں پر رکھنے والا، تو وہی لکھ دیں آدھا الفوت علی ملابسی، میں اپنے کپڑوں پر فوت یعنی وہ تولیے کو رکھتا ہوں،